الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث چل رہا ہے تربیت اولاد سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے، پسندیدہ امور میں سے ایک آپ کی پسندیدہ چیز تربیت اولاد ہے کہ بچوں کی، چھوٹوں کی حسب احوال تربیت ہو، حسب موقع تربیت ہو۔ ماقبل کے مضمون سے متعلق چند گزارشات، پھر آج کا مضمون۔ ماقبل کے مضمون سے متعلق تاکہ اگلا مضمون سمجھنا آسان ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی تربیت اولاد سے متعلق فکر مند ہوتے ہیں وہ ماں باپ دنیا بھر کے تین قسموں پر ہے۔ نمبر ایک، وہ والدین جو صرف بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، بچے ان کے نزدیک اتنے زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتے ہیں کہ وہ مذہب اور دین کو پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک بچوں کا کیریکٹر، بچوں کا مستقبل، بچوں کی تعلیم، بچوں کے عادت اطوار، بچوں کی ضروریات، بچوں کی ایکٹیویٹیز، ایسا بچوں کو فوکس کرتے ہیں کہ انہیں اپنا مذہب، دین اور مسلمان ہونا چھوٹا اور کم نظر آتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مذہب کو ایسا اور اتنا وقت دیتا ہے کہ ان کی اولادیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، ان کی اولادیں سفر کرنے لگتی ہیں، وہ اپنی اولادوں کی ضروریات، تعلیم، تربیت، کسی بھی چیز پر ایسا دھیان نہیں رکھتے جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ انہیں اپنی اولادوں کی فکر ہے۔ تاہم یہ دونوں قسم کے لوگ خواہشات پر ہیں، احکامات پر نہیں ہیں، اور ہماری ساری ہی قوم ان دو حصوں میں منقسم ہے۔ افراد، والدین تین قسم کے ہیں، لیکن ہم سب ان دو قسموں میں سے کسی ایک قسم میں منقسم ہے، کسی ایک حصے کا اور کسی ایک کورم کا حصہ ہے۔ یا ہم نے اولادوں کو ایسا فوکس کیا ہے کہ اب ہمیں ان کی اور اپنی نمازیں، اور ان کا اور اپنا دین، ان کا اور اپنا مذہب، ان کی اور اپنی معلومات، قطعاً اس کا احساس اور فکر نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اولاد کو فوکس کرتا ہے اور اسے اپنا اور بچوں کا دین اہم نظر نہیں آتا۔ اس وقت یہ کر لیں، مذہب بعد میں، اسلام بعد میں، قرآن بعد میں، قرآنی تعلیم بعد میں۔ تقریباً 20% مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو باپ، پھر نانا اور دادا بن جاتے ہیں، انہیں قرآن حکیم پڑھنا نہیں آتا۔ 20% مسلمان بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اٹھان کے موقع پر، اس کے باپ اور ماں کو بھی نہیں آتا تھا، اور وہ مسجد میں بچوں کو بھیجنے کے حق میں نہیں، گھر میں کسی پڑھانے والے کو لانا نہیں چاہتے، تو بچہ پہلے ابتدائی کلاسز میں، مونٹیسوری میں، وہاں وہ تھک جاتا ہے، پھر وہ جب وہ پرائمری کلاسز میں آتا ہے تو اس پر اس کے بیگ اور کتابوں اور سلیبس کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ وہ آ کر اگر فریش نہ ہو، آرام نہ کرے اور تھوڑی سی آؤٹنگ نہ ہو اس کی، تو وہ بچہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گا، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں بھی قرآن حکیم پڑھانے کا موقع نہیں ہوتا۔ پھر اس کی بڑی کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، پھر اے لیولز، او لیولز میں، پھر وہ یونیورسٹی اور کالجز کی نظر ہو جاتا ہے، تو اس کی اس پورے کے پورے دورانیے میں 20% مسلمانوں کے بچے، انہیں کہیں قرآن حکیم پڑھانے کی گنجائش نہیں نظر آتی۔ ہاں، اسے اے لیولز، او لیولز کے لیے 3 اور 4 مختلف ٹیوٹرز یا 2 اور 3 ٹیوشن سینٹرز، آلٹرنیٹ ڈیز میں اس کی ٹیوشنز، یہ سب کا وقت مینیج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہفتے میں 15 منٹ 20 منٹ ایسے نہیں نکلتے، ایسے نہیں ملتے کہ وہ بچہ
قرآن حکیم پڑھ لے اور کل کو جب باپ بنے تو اسے قرآن حکیم پڑھنا آتا ہو۔ تو کچھ ماں باپ اپنے اولاد کو ایسا اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے دین قطعاً کوئی اہم چیز نہیں رہتا۔ یہ والدین بھی خواہش پر زندگی گزار رہے ہیں، خواہش پر تربیت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات سے دور ہیں۔ وہ والدین جو نمازی ہیں، بہت صوم و صلات کے پابند ہیں، بہت زیادہ نیک ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، وہ نمازوں کے ساتھ خواہشات پر ہیں، وہ بھی اللہ اور رسول کے احکامات سے دور ہے۔ شریعت ایک نظام کا نام ہے، کرائٹیریا کا نام ہے، اوزان میزان کا نام ہے، پرنسپل کا نام ہے، ضابطوں کا نام ہے، سسٹم کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ نمازی غلطی کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ نمازی ہے تو صحیح کر رہا ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ حج کیا ہوا تو صحیح کر رہا ہو۔ حاجی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نمازی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب بڑوں کی تربیت میں نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ خراب ہو جائے گا۔ جو دین کو مقصود مطلوب نہیں بنائے گا، وہ کہیں نہ کہیں ایسی لغزش، ایسی تحریک، ایسی جنبش، ایسی غفلت ہوگی کہ آدمی سر کھجاتا رہ جائے گا۔ لیکن وقت تو اس واسطے صرف دین مقصود ہو، اولادیں دین کا حصہ ہیں، اولادیں مذہب کا حصہ ہے، اولادیں ایمان کا حصہ ہے، اولادیں اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ میری آپ کی جنت یا میری آپ کی آخرت ہے، یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے۔ اگر تربیت ہے تو یہی اولادیں جنت، ورنہ یہی اولادیں، اور ہم اپنی اولادوں کے ساتھ جہنم میں موج کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے دین نہیں سمجھا، خواہشات کو سامنے رکھا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو دین دنیا کو بھی دیکھنا رکھنا چاہتا ہے، اولادوں کو بھی، ان کی تربیت کو بھی، ان کی تعلیمات کو بھی نظر میں رکھتا ہے، اور اپنے دین کو بھی کسی نہ کسی درجے میں قابو رکھتا ہے۔ اولادیں بھی قابو میں اور دین بھی قابو میں۔ یہ ہیں آئیڈیلز لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں شریعت مطہرہ نے حوصلہ دیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، تسلی دی ہے، تھپکی دی ہے کہ بھئی اسی دنیا میں اولادیں بھی، اسی دنیا میں دین بھی ہے۔ نہ دین کو چھوڑ کے اولادوں کو دیکھنا ہے، نہ اولادوں کو چھوڑ کے دین کو دیکھنا ہے، دونوں کو دیکھنا ہے۔ یہی تو کمال ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو اختبار ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ کیسے ہوگا۔ جیسے باقی کام ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا۔ جس چیز کو ایک آدمی کے پاس 50 کام ہے، کوئی 51واں کام ایسا آگے جو ضروری ہے، اس کی زندگی میں کل سے یہ 51 نمبر کا کام بھی شامل ہو جائے، اس لیے کہ ضروری تھا۔ مجھے اور آپ کو، اب تو موبائل کا زمانہ ہے، جب پی ٹی سیل تھا تو 2 4 10 20 50 نمبر ویسے ہی یاد رہتے تھے، فلاں کا نمبر ٹھک 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 ٹھک، فلاں کا نمبر ٹھک۔ اب تو موبائل میں فیڈ ہونا آسان ہو گیا، ورنہ ایک وقت تھا، آج سے 10 20 سال پہلے جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو ہم سب کو بہت سارے نمبر یاد تھے، ابا کا نمبر، اماں کا نمبر، بھائی کا نمبر، دوست کا نمبر، پڑوسی کا نمبر، امام صاحب کا ٹھک ٹھک ٹھک۔ اسی موقع پر 2 اہم اور ضروری نمبر آ گئے، وہ بھی یاد ہو جاتے تھے، 22 ہو جاتے تھے، 2 اور آ جاتے 24 ہو جاتے تھے، 2 اور آ جاتے 26 ہو جاتے۔ تو جب آدمی ضروری سمجھتا ہے تو یہاں بھی جگہ دے دیتا ہے، اگر ضروری نہیں سمجھتا تو کہیں جگہ نہیں دیتا، صرف ضروری سمجھنے کی چیز۔ آج بھی موبائل ہونے کے باوجود بھی کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں موبائل میں فیڈ ہونے کے باوجود بھی یاد ہوتے ہیں۔ اگر موبائل آگے پیچھے کب ملائیے گا، آپ کو نمبر یاد ہے؟ ہاں نمبر یاد ہے۔ وہ چند وی آئی پی نہیں، وی آئی پیز نمبر ہوتے ہیں جو ہمیں موبائل گم ہو جائے، اللہ نہ کرے ہاتھ سے نکل جائے، موبائل بدلنے کی ضرورت ہو، کہیں فیڈ نہیں ہے، کہیں محفوظ، وہ یہاں محفوظ ہے۔ 2 3 4 نمبر ایسے کا مجھے یاد ہے، ضروری اہم نمبر آدمی کو یاد ہوتے ہیں، جبکہ اس کے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو آلٹرنیٹ موجود ہے، اب ہمارے پاس نعم البدل موجود ہے نا، کہ بھئی جس کے نام سے نام سیو کر دیجئے، اب یہاں سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں سیو ہے، وہ چند نمبر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، چند چیزیں ایسی ہیں کہ بھئی اولاد فوکس، دین نظر انداز، دین فوکس، اولاد نظر انداز، اور دین اور اولاد دونوں کو وقت ہے، یہ کمال ہے، اور یہی آدمی کی آزمائش ہے۔ اس پہ چلنا ہے، اس کو وقت دینا ہے، اس کو احساس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے کھینچا تانی کر کے وقت نکالنا ہے۔ ایک بات پچھلے مضمون سے متعلق۔ دوسری بات، تربیت اولاد وہاں ہوا کرتی ہے جہاں گھر کی بیٹی، گھر کی بہو، گھر کی ماں،
گھر کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اگر ماں، بیٹی، بہو، بہن کے پاس وقت ہے تو وہ تربیت کرے گی جب وقت کے ساتھ تربیت کی نیت کرے. دو قسم کی عورتیں ہیں. ایک قسم کی عورت 95% میرے معاشرے کی عورتیں، بہن، بیٹیاں، بہو، جن کے پاس تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، جن کے پاس تربیت کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کہا مجھے نیٹ سے، موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، جدید آلات سے، دنیا بھر میں رابطے رہنے سے وقت ملے گا تو میں بچوں کی تربیت کروں گی. ایک طبقہ عورتوں میں وہ ہے کہ جو وقت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی مصروفیات موبائل کی ہیں، ان کی مصروفیات کلیتاً سارا دن موبائل کی. اس کے لیے خاوند کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب خاوند نہیں ہوتا جب بھی، اور خاوند ہوتا ہے جب بھی. خاوند کو، باپ کو، سسر کو آ کے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے. ابا جان ابھی 5 منٹ میں. ابا جان یوں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے بہو، بیٹی اور بہن اور بیوی کے وقت میں کہ وہ ابا کی گھڑی گھوم جاتی ہے لیکن اس کے 5 منٹ نہیں ہوتے. ایک دفعہ یوں 1 گھنٹہ ہو گیا، ابا جان میں نے کہا نا ابھی 5 منٹ، وہ 5 منٹ پورے نہیں ہوتے. اس لیے کہ انہماک، استحضار، دھیان، خیال، یکسوئی اس درجے کی. ایک طبقہ تو عورتوں کا وہ ہے جن کے پاس وقت نہیں ہے خاوند کو، بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، سسر کو، ساس کو، اولاد کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، خود اپنے ماں باپ کو وقت دینے کا. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اس کے پاس وقت ہے، اسے یہ سارے فنکشنز نہیں آتے، اس کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یا اس کا ذوق نہیں ہے، یا وہ اتنی ایکٹیو اور اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، لیکن تربیت وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. وہی آپ کے پاس تو وقت ہے، اس کا رونا تو اپنی جگہ ہے اس بہن بیٹی کا جس کے پاس وقت نہیں ہے. وہ سارے جدید آلات، انسٹرومنٹ کو وقت دیتی ہے، اسی کو وہ دنیا سمجھتی ہے. آپ کے پاس تو وقت ہے، آپ کو تو موبائل چلانا ہی نہیں آتا، آپ کو تو موبائل کے فنکشنز نہیں معلوم، آپ کی تو ایجوکیشن، تعلیم نہیں ہے، لیکن تربیت کو وہ بھی نہیں وقت دیتی. مجھے کیا لگے بڑے ہو جائیں گے بچے ایسے ہی، میں ہر چیز کو دیکھوں، میرے سے میں اور بہت سارے کام ہیں. کہا وہ بہت سارے کام کیا ہیں جو آپ تربیت اولاد پر وقت نہیں دیتی؟ وہ بہت سارے بھی یاد نہیں اس بیچاری کو، وہ بہت سارے بھی اسے نہیں معلوم، وہ گنوا نہیں سکتی، وہ بہت سارے، بس وہ یہ جملہ جانتی ہے میرے پاس بہت کام ہے، میرے پاس بہت مصروفیات. وہ مصروفیات کیا ہیں؟ کپڑے دھونے والی علیحدہ، برتن دھونے والی علیحدہ، صفائی والی علیحدہ، جھاڑ پونچھ کرنے والی علیحدہ، باہر کا ملازم علیحدہ، باہر کا ڈرائیور علیحدہ. آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کہا میرے پاس یہ جملہ ہے اور مصروفیات کوئی نہیں ہے. میں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، میرے پاس بچوں کی تربیت کا وقت نہیں ہے. تو پچھلے مضمون سے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ ماں خود تربیت کرنے کے لیے تیار ہو، چاہے وقت ہے یا نہیں. اگر تربیت کرنے کا موڈ ہے تو پھر وقت ہو یا نہ ہو وقت نکل آئے گا. اگر تربیت کرنے کا موڈ نہیں ہے تو پھر وقت ہو یا نہ ہو پھر نہیں کر سکتی. یہ دو باتیں، والدین کا فوکس اولاد یا دین، یا دونوں نہیں. ایک مضمون یہ، اور دوسری بات یہ کہ ماں تربیت کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں. یہ ہے پچھلا مضمون. آئیے آج کا مضمون. آج کا مضمون یہ ہے کہ تربیت اولاد کیسے ہوگی، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چند میں اس وقت اگلے بہت سارے مضامین کی تفصیل آپ کو بتا کر مضمون کو سمیٹتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان مضامین پہ بات ہوتی رہی. سب سے پہلی بات اولاد کے لیے جو ماں باپ دعا نہیں کرتے ان کے بچے کام کے نہیں بنتے. پہلی بات، اپنی اولاد کے لیے نام لے کر، بچے کا نام علیحدہ، بچی کا نام علیحدہ، بچی کے مسائل علیحدہ، بچے کے مسائل علیحدہ، ان بچے بچیوں کی ماں کا نام لے کر، ماں کی ضروریات، ماں کی پریشانیاں، ماں کی بیماریاں، جو اصل میں اس کی بیوی ہے تو اس کا نام لے کر
اس لیے کہ بچے ماں سے اور ماں بچوں سے جڑی ہوئی ہے. تو بچوں کا بھی ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر جب تک دعا نہیں کریں گے اس وقت تک بچے کارآمد اور سود مند، فائدے مند اور عزت کے قابل نہیں بنتے. تو پہلی بات اولاد کے لیے دعا کریں گے. تھوڑی سی تفصیل ایک آدھ مضمون کے بارے میں عرض کر دیتے ہیں. ابھی سے فہرست بتا دیں تاکہ ہمارے آپ کے ذہنوں میں چیز رچ اور بس جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. جیسے جیسے جس کو موقع ملے ہم سب کوشش کریں ایک دوسرے کا بازو بنے. اللہ کرے ہماری آپ کی اولادیں بھی ہمارے آپ کے سر بلند اور عزت کا سبب بن سکے. تو سب سے پہلی بات دعا کا اہتمام کریں گے. دوسرے نمبر پر نرمی کا اہتمام کریں. بچے سے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، کیا کچھ ہو جائے، نرمی کا دامن نہیں چھوڑے، اس لیے کہ سختی پھر کام خراب کر دیتی. نرمی کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے بھی دیندار ہو سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیوں نظام چلایا کہ بھئی نبی ہے اس کا بیٹا نہیں ہے مسلمان، نہیں مانتا. نبی ہے اس کی بیوی نہیں مانتی. نبی ہے اس کا چچا نہیں مانتا. نبی ہے اس کی پھوپھی نہیں مانتی. نبی ہے اس کا بھائی نہیں مانتا. نبی ہے اس کا بھائی بھی نبی ہے. تو یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے چلا ہے ہمیں آپ کو تسلی ہو. ہم کوشش بھاگ دوڑ دعا، باقی نتیجہ اللہ کے پاس. بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے کسی نے کیا کر دیا، کون سا ہمیں باندھا تھا. اللہ نے جب توفیق دی دعائیں کرتے رہے لوگ، کوشش کرتے رہے لوگ. ہم محنت کے مکلف ہیں. باقی نتائج تو انبیاء علیہ السلام بھی ہدایت نہیں دے سکے. ساری زندگی کہتے رہے بیٹے سے نہیں مانا، ساری زندگی بیوی سے کہتی رہے نہیں مانا، ساری زندگی چچا سے کہتے رہے نہیں مانا. جسے ماننا تھا مان لیا، جسے نہیں مانا نہیں مانا. لیکن نبی کوشش کرتے رہے، ہم اور آپ بھی کوشش کریں گے. اس سے کوئی نا امیدی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے. ہو گیا اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہماری تسلی کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے ہدایت دینا کیا یوں چلو بھائی ہدایت قل اللہم مالک الملک، جس سے دینی تھی ہدایت دے دی، عزت ذلت جو دینا تھا دے دی، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اللہ نے حالات دکھائے کہ قیامت تک لوگ تسلی میں رہیں کہ بھائی اللہ جسے چاہے گا تو ہدایت ملے گی. جب اللہ چاہے گا بیوی کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، بیٹے کو ہدایت ملے گی، سمجھ ملے گی. نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. ہم کوشش کریں گے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے. تو پہلی بات دعا، دوسری بات نرمی. تیسری بات میں 3-4 چیزیں جمع ہو گئی. بچے کو جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو کہنے کا عادی بنائیے. بچے کو سلام کرنے کا عادی بنائیے. بچے کے اندر ہمدردی پیدا کیجیے. بچے کو سوری کہنے کا عادی بنائیے. بیٹے جلدی سے سوری کیجیے، 2-3-4-6 دفعہ کہنا پڑے گا. پھر ایک وقت آئے گا بچہ عادی ہو جائے گا، معافی چاہتا ہوں آپ سے. ورنہ یہ ایسا فرعون تیار ہوگا میرے آپ کے گھر میں کہ سب کچھ کرنے کے بعد کبھی نہیں مانے گا غلطی کیا ہوتی ہے. اور ہماری بیشتر قوم اس کی عادی ہے. کہا یہ بتائیے مجھ سے غلط، تھپڑ مار کر، گالی دے کر، دھکا دے کر پوچھتا ہے میں نے کیا کیا ہے. کہا آپ نے دھکا کیا. کہا دیا تھوڑی ہے، لگ گیا ہے. کہا وہ لگا کیسے ہے جب آپ نے نہیں دیا تو کوئی فرشتہ درمیان میں تھا؟ مانتا نہیں ہے، بس گالی دی. کہا منہ سے نکل گئی. ارے بھائی یہ جواب ہے. کہا تھپڑ، بس غصہ آ گیا تھا. یعنی کسی ہر چیز کا ریزن موجود ہے، غلطی نہیں مانے گا. کہا آپ نے تھپڑ اٹھا دیا اپنے سے بڑے آدمی پر، ہاتھ اٹھا دیا، کیوں؟ کہا بس مجھے غصہ آ گیا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے آ جاتا ہے غصہ. یعنی اپنے سائڈ سے، اپنے ہینڈ سے ساری چیزوں کا ریزن موجود ہے. بھئی ایسا ہوا کیوں؟ کہا یہ مجھے گھور رہا تھا. اس کا گھورنا برا ہو گیا اور آپ کا ہاتھ اٹھانا یہ ریزنیبل ہو گیا. اپنی غلطی نہیں مانتا. اپنے ساری چیزوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس کے پاس دلیل موجود ہے. تو اگر بچے کو عادی بنائے سوری کرو، معافی چاہتا ہوں. چھوٹا سا بچہ جب آپ سے کہے گا معافی چاہتا ہوں، سوری مجھ سے غلط، کتنا آدمی کو ترس آئے گا کہ بھئی اس بچے کی کیسی تربیت ہوئی ہے. بھئی اس کے ماں باپ نے جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو، اللہ آپ کو جزاک خیر دے. چھوٹا سا بچہ کیسی معصومانہ زندگی میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو آدمی کا جی باغ باغ ہو جاتا ہے. جی چاہتا ہے اللہ یہ میرا بچہ ہوتا ہے جس کے اندر اتنی اچھی عادات ہے. شکریہ کا عادی بنائیے، جزاک اللہ کا عادی، السلام علیکم کا عادی. میرا آپ کا بچہ یہاں سے لے کر ان کندھوں سے سر سے اوپر نکل جاتا ہے. پہلے دن بھی بتاتے تھے بیٹے اسکول سے آئیے تو سلام کہیے. جب وہ یونیورسٹی سے آ رہا ہے تب بھی اسے بیٹے سلام کیجیے نا. تو روزانہ آپ کے 24 سال گزر گئے یہ سمجھاتے ہوئے بیٹے سلام نہیں کیا، السلام علیکم. ارے بھائی بڑے زور سے کرو. حدیث نعمت کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے والد محترم اب حیات نہیں ہے،
اللہ انہیں جنت نصیب کرے، عافیت خیر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں ایک دفعہ بتایا سلام کر کے گھر میں آؤ سلام کرو، پھر بھول گئے، پھر 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا کہ 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر ہوگی تو ہمارے والد محترم نے کہا کہ یہ اسکول بیگ یہاں رکھ دیجئے، تو ہم نے سمجھا کوئی اور کام بتائیں گے، تو کہا گھر کا دروازہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا جی وہ ہے، کہتے وہاں چلے جائیے، وہاں چلے گئے، کہا دروازہ بند کر دیجئے، کہ اب جب دروازہ کھول کر اندر آئیں تو سلام کیجئے گا۔ 2 یا 3 دفعہ کی ایکسرسائز، آج 55 سال کی عمر ہو گئی، وہ یاد ہے کہ 2 یا 3 دفعہ ایسا کیا کہ واپس چلے جائیے دروازے پر، بیگ یہاں رکھ دیجئے، کتابیں یہاں رکھ دیں، اسکول سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں، سپارہ اب صحیح یاد بھی نہیں کہ سپارہ تھا، کتابیں تھی، سامان تھا، کیا تھا، کہ یہاں رکھ دیجئے، یہاں رکھ، کہ واپس چلے جائیے دروازے پر، اور وہاں سے جب ذرا اچھا پھر سلام، اب عزت نفس، السلام علیکم، کہتے پھر دوبارہ چلے جائیں، کہا ذرا زور سے کرے، پھر تھوڑی سی آواز، السلام علیکم، کہا دیکھو ابھی سنا، ابھی بھی نہیں، تھپڑ نہیں مارا، گالی نہیں دی، گھر سے باہر نہیں نکالا، کچھ نہیں کہا، یہ 3 دفعہ ایکسرسائز کروائی، تیسری دفعہ میں آواز خود ہی نکل آئی، اس لیے کہ یہ تو باقی 4 چکر رہ گئے، طواف پورا ہو جائے گا، تو کہا السلام علیکم، کہا یہ بات ہوئی، کہا دیکھو پہلی دفعہ کرنا چاہیے تھا، وہ السلام علیکم وہ آج تک یاد ہے، کبھی اتنی آواز سے کرے کہ لوگ سن تو لیں۔ تو بھئی اگر میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو اچھا بھائی گیٹ پہ واپس چلے جائے، وہاں سے السلام کہہ کے 1 دفعہ 2 دفعہ پھر عادت بن جائے، نہیں کی تو 24 سال تک بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا، سامان، ہیلمٹ، جو کچھ چابی ٹانگی، ارے بیٹا کب ہے تم، پتہ ہی نہیں، سلام کرے گا تو پتہ چلے گا نا بچہ آ گیا نہیں آ گیا۔ رات کو 12 بجے تک گیٹ کھلا ہوا ہے، بچہ کہاں بھائی آیا نہیں، کہا آیا نہیں، فون کیا، کہا ابا کیا ہو گیا، کیا کر، کہا جی بیٹا آئے نہیں تم، کہا جی میں تو اپنے کمرے میں سو رہا ہوں۔ اگر وہ سلام کر کے آتا تو 12 بجے تک گیٹ بھی نہ کھلا ہوتا اور ماں باپ کا خون بھی خوش نہ ہو رہا تھا کہ بھائی ٹائم دیکھو 12 بجے، کہا جی میں تو 9:30 بجے آ کر سو گیا تھا۔ ہے اتنی سی بات، سلام کر کے داخل ہو گھر میں، سارے اندر کے بدماش اور جتنے بھی شیاطین، اور اللہ کے نبی فرماتے سب گئے باہر۔ جب آدمی السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہوگا تو سارے شیاطین باہر نکل جائیں گے، بھائی ہم یہاں نہ رہ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ ہماری گنجائش ہے، باہر آ جاؤ۔ اب وہ دروازے کے باہر ہوتے صرف ایک سلام کی برکت سے، اور جب وہ سلام کر کے داخل نہیں ہوتا تو اندر والے کہتے ہیں ایک اور آ گیا ہے۔ جب وہ سلام کر کے داخل نہیں ہوتا، کہا جی ہم بھی شیاطین اندر موجود تھے، اب یہ بڑا آ گیا ہے، اب دروازہ بند کر دیجئے، یہیں رہنا ہے، یہیں سونا ہے، اور سب کے ساتھ یہیں گزارا کرنا ہے۔ اس لیے سے السلام علیکم وعلیکم السلام ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے شیاطین اور جتنی بھی برکتیں سب باہر نکل جائے گی صرف ایک سلام پر۔ خیر، سلام کا عادی بنائیے، شکرے کا عادی بنائیے، ہمدردی کا عادی بنائیے۔ عام طور سے بچے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بھائی ایک بہن کوئی گر گیا، دوسرا بچہ ہاتھ باندھ کے دیکھ رہا ہے، اسے وہاں سمجھانا پڑتا، بیٹے جلدی سے بھائی کو کھڑا کرو اور اس سے پوچھو۔ وہ دونوں 5 اور 8 اور 7 سال کے بچے، وہ 6 سال کا بچہ 3 سال کی بہن سے کیا پوچھے گا؟ اس کو عادی بنائیے، اسے سمجھائیں، نہیں اس کے دیکھو سر پہ چوٹ لگی ہے، اس سے پوچھو، ٹھیک ہو، قریب کھڑے ہو کر اسے عادی بنائیے، یہ سمجھائیے کہ دیکھو یہ چھوٹی بہن گر گئی تھی، اس سے پوچھو تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے، کہا کیا کرنا ہے، تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ 2 جملے ہمدردی کے جملے اپنی طبی جب زندگی میں جائے گا تو اس کو یہ ہمدردی کے بول یاد ہوں گے۔ آج صرف سمجھانا مقصود ہے۔ علامہ انور حفیظ شارع فیصل شارع قائدین پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہر آدمی آ کر، گاڑی موٹر سائیکل والا آ کر رکتا ہے، دیکھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے ہمدردی کے 2 بول سکھائے نہیں ہیں، آج وہ باپ بن گیا ہے، اسے آتا ہی نہیں ہے اس نے کرنا کیا ہے، اس لیے کہ اس کے باپ نے 40 سال پہلے اس کی تربیت نہیں کی، تو ساری قوم آ کر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا پڑوسی، میرا امام، میرا مقتدی تو نہیں ہے، کہا دفع کرو۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے تو آدمی دیکھتا ہے اور فوراً مڑ سے کیا کیوں، کہا میرا دوست ہے یہ تو، یعنی دوست ہے تو انسان ہے، اگر دوست نہیں تھا تو انسان نہیں تھا، بھائی تھا تو انسان ہے، بھائی نہیں، اس لیے کہ اسے اس کے بڑوں نے ہمدردی نہیں سکھائی۔ اور آج حیرت کی بات یہ ہے کہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، سور کھانے والا، راتیں کالی کرنے والا آپ کے قریب آ کر رکتا ہے کہ بھئی آپ، وہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہیں، میں تو عیسائی ہوں،
کہا میں تو یہودی ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو ہندو ہوں، وہ نہیں پوچھتا. جو اس پریمیسز پاکستان کے پریمیسز سے باہر ہے نا تو سارے اصول ضابطے، ہر آدمی گاڑی کہ جی میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں آپ کی اس مدد نہیں کوئی اوکے. ہر تیسرا آدمی آ کے ہر دوسرا پوچھ رہا ہوتا ہے، جبکہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے کون، ہمیں جانتے ہی نہیں. اس لیے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو لوگ آپ سے آ کے کوئی میری کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے. تو جن کو سکھایا ہے وہ سور کے ساتھ، زنا کے ساتھ، شراب کے ساتھ بھی پوچھتے. جنہیں نہیں سکھایا وہ کلمے کے ساتھ بھی نہیں پوچھتے، وہ نمازوں کے ساتھ بھی نہیں پوچھتے، وہ قرآن کی تلاوت کر کے بھی نہیں، وہ نماز پڑھ کے نکلتے بھی نہیں پوچھتے، وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں تب بھی نہیں پوچھتے. اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہے. انہوں نے نماز پڑھنے کو صرف دین سمجھا ہے، اخلاقیات کو، معاملات کو، معاشرت کو، معیشت کو، قضاء سیاست کو، لین دین کو، احساس کو، ادراک کو، ہمدردی کو. انہیں دین نہیں سمجھایا تو آج تک نہیں آتا. تو بھائی یہ چند چیزیں، چند گزارشات ہیں، باقی انشاءاللہ الرحمن آئندہ آ جائیں گی. مضمون سمٹے گا نہیں. تو دعا سے متعلق انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کرنی ہے، بس یہ آخری جملہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. 2 دعائیں کرنی ہیں اپنے بچوں کے لیے. ایک دعا، اے اللہ ان کو خیر کی توفیق اور شر سے محفوظ رکھ. یہ جہاں بھی ہوں، دنیا میں ہوں، گھر میں ہوں، ٹیوشن سینٹر میں ہوں، کو ایجوکیشن میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، دکانوں میں ہوں، کاروبار میں ہوں، آفس میں ہوں، میٹنگ میں ہوں. اے اللہ خیر کی، نیکی کی توفیق اور شر سے محفوظ رکھ. ایک دعا یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ میری تربیت فرما کہ میں ان کی کیسے تربیت کروں. دوسری یہ دعا اہل علم فرماتے ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ بر وقت ڈیسیجن لینے کا، صحیح فیصلہ کرنے کا موقع عطا فرمائے. ورنہ آدمی سمجھتا ہے میں تو باپ ہوں نا، مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، سمجھنے کی، اور باپ ہی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم، تو نے مجھے باپ تو بنا دیا، مجھے صاحب اولاد بنا دیا، اللہ میری تربیت فرما کہ میں صحیح بر وقت فیصلہ کر سکوں. جب آدمی یہ دعا کرے گا، اگر اس کی طبیعت میں نرمی ہوگی اور کرنی ہوگی سختی، اس کی طبیعت میں سختی ہوگی اور کرنی ہوگی نرمی، جب اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ اس موقع پہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیا فیصلہ کروں، میری رہنمائی فرما. اگر نرمی کرنی ہوگی اور آدمی ہائپر ہوگا تو فوراً کول ڈاؤن ہو جائے گا اس دعا کی برکت سے. اور اگر آدمی کی طبیعت میں بہت زیادہ تسامح ہوگا، چشم پوشی ہوگی اور اللہ کی چاہت ہوگی اس وقت سختی کرے تو فوراً بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. یہ اللہ بر وقت رہنمائی کریں گے. ہماری اپنی کیفیات کنارے کیجئے. ہماری کیفیت اس وقت غصے والی، ہم نے اللہ سے دعا کیا اللہ پاک رہنمائی فرما، تو اللہ اپنی قدرت سے بلڈ پریشر فوراً لو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کارساز ہے، اللہ فیصلہ ساز ہے. اور ہماری طبیعت میں دفع کرو، نرمی کریں، تسامح کریں، بچہ غلطی ہوگی اور اللہ چاہتا ہے اس وقت اس پہ سختی کی جائے تو فوراً بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، فوراً آدمی کی ٹون بدل جائے گی، چہرہ بدل، باڈی لینگویج بدل جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے رہنمائی کیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے، کوڑا چاہے چھڑی ہو، کوئی لکڑی ہو، کوئی بینت ہو، کوئی ایسی چیز جس پر یہ اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی غصہ آ سکتا ہے، جو کوڑا لٹکا کے رکھے، صرف استعمال کے لیے نہیں کہا حدیث میں آگا، اس چابک کو استعمال کے لیے نہیں کہا کوڑا لٹکا کے رکھے تاکہ اولاد کو پتا رہے کہ کبھی غصہ آ سکتا ہے. 1 سا 1.25 کلو گندم صدقہ، روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. یہ حدیث بھی مسلمانوں کے لیے ہے، یہ حدیث بھی میرے آپ کے لیے ہے. صرف اس لیے کہ بچوں کی طبیعت پہ خوف ہو کہ بھئی کبھی بھی غصہ آ سکتا ہے. تو جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ بر وقت رہنمائی فرمائیں گے. باقی مضمون آئندہ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.